چلیں جی ڈاکٹر فاروق ستار، تو انتظامی طور پہ اگر صوبے بن رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ڈاکٹر فاروق ستار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا جو تجویز دی گئی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے، ایم کیو ایم پاکستان کا موقف تو خیر سب کے سامنے ہے، مگر انہوں نے بتایا کہ جو خدشات ہیں کہ این ایف سی کے تحت حصہ ملتا رہے گا تو نہ ڈریں جی کہ جی وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی، مالی امور کیسے طے ہوں گے، تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 سالوں کے ظلم اور ناانصافی کا جو ایک دور رہا ہے، بلا شرکت غیر جو مصنوعی اکثریت رہی ہے اندرون سندھ کی، جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے سندھ کے صوبائی وڈیروں نے کراچی اور سندھ کے شہروں کو جس طرح یہاں کے وسائل، یہاں کے اختیارات اور یہاں کے اقتدار اور پھر باقی جو زمینوں کے معاملات ہو، جو تعمیراتی شعبہ ہو، اس میں جس طرح کا لوگوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار کیا ہے اور جو یہاں کے بنیادی حقوق سلب کیے ہیں، میرے خیال میں اس کی بازگشت اب پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔ اسی لیے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین جو ہے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کیونکہ اب یہ صرف معاملہ ایسا نہیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف احتجاج کر رہی ہو اور بار بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کو یہ جو ظلم ناانصافی اور تعصب ہے اور یہ غیر سیاسی غیر جمہوری رویہ ہے کہ مردم شماری میں جس طرح صوبائی جو ڈیپٹی کمشنرز اور نیچے کے شمار کنندگان ہے، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کو جس طریقے سے دبایا گیا، چھپایا گیا ایک مرتبہ پھر، اور تقریباً آدھی آبادی کو اب تک لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ 2017 میں بھی ہوا تھا، 1998 میں ہوا، 1972 سے چل رہا ہے، لیکن یہ 15 سالوں میں دیکھیں K4 کا منصوبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، 4 مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ خود چیئرپرسن بلال بھٹو صاحب نے ابھی یہ حال ہی میں بات کی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ فاروق صاحب مجھے یہ فرمائیے گا، میں یہ جاننا چاہوں گا بیسکلی منصوبہ بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل 140 کی نفی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی، بلدیاتی انتخابات کرانے میں تاخیر، پھر اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہے اس میں جس طرح 70 جو ہے وہ یوسیز ہماری کم کی گئی اپنے حلقے 20,000 کے ووٹ پر، اور ہمارے ضلعوں اور حلقوں میں کراچی میں جو ہے وہ 90,000 پر جو ہمارے حلقے تھے جہاں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی نے کنٹیسٹ کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح حافظ نعیم الرحمان کو ذلیل و خوار کیا گیا، جس طرح ان کی اور جو پی ٹی آئی کی ایک اکثریت تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، زبردستی میئر لا کے بٹھا دیا۔ بڑی بات ہے، آج آپ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں جماعت اسلامی، which is good، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا قابل عمل بات ہے جو کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کی ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے جو اس وقت ڈیموگرافی ہے ہماری؟ اور رضا ربانی جو خدشات کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دے گا، ذرا یہ خدشات جو ہیں یہ ہمیشہ سے جب بھی صوبے کی بات آتی ہے یہ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں 18ویں ترمیم براہ راست بلدیاتی اختیارات اور وسائل پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات 140A کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کے لیے 140B نما کوئی ایسی ترمیم آئین میں ہونی چاہیے کہ ایک لوکل لیجسلیٹو لسٹ آ جائے کہ جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ہیں، صوبائی حکومت کوئی بھی ایسا بلدیاتی قانون نہیں بنا سکتی جیسے 2013 کا پیپلز پارٹی نے بنایا، جس میں جو پانی، نکاسی آب، کچرا اٹھانے کے اختیارات، اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن کے اختیارات ہیں، پھر اس کے بعد ماسٹر پلان ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے، یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ سارے اختیارات اگر صوبے کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، تو پھر میئر کا الیکشن ہو نہ ہو، بلدیاتی نظام قائم ہو نہ ہو، انتخابات ہو نہ ہو، یہ ساری باتیں جو ہے نا بیوانی ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اب یہ سوچنا ہوگا کہ دیکھیں یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایم کیو ایم بھی کبھی کبھی جنوبی سندھ صوبے کی بات کرتی، لیکن اس کی پالیسی کا بھی یہ مستقل جو ہے مطالبہ نہیں ہے، لیکن بات جا رہی ہے آہستہ آہستہ اسی طرف۔ یہ ایم کیو ایم نہیں کر رہی ہے، یہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے نہیں کر رہے، جو دیہی عوام معصوم بے گناہ لاڑکانہ جامشورو جو ہے وہ کشمور جیکب آباد کے جن کی آبادی کو بڑھایا جاتا ہے تو اس سے ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔
لیکن اپنی سیٹیں بڑھائی جاتی ہے, اپنا قبضہ سندھ پر رکھا جا رہا ہے, اور اپنے مصنوعی جو اکثریت سندھ کی اس کی بنیاد پر کراچی کو اپنی کالونی بنایا جا رہا ہے, یہاں کے تمام وسائل اور اختیارات پر قبضہ کر لیا گیا ہے. تو اصل میں یہ جو صورت اور زبردستی نمبر 1 پارٹی بن کے اپنا میئر جس طرح پیپلز پارٹی لائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ کوئی سیاسی, ان کے پاس کوئی مورل جو ہے نا وہ اخلاقی جواز نہیں ہے اپنے اس میئر کو رکھنے کا. ٹھیک ہے, مرتضیٰ وہاب اپنی جگہ پہ ایک بہتر آدمی ہے, کراچی کا بیٹا ہے, اس سے بہت ساری توقعات وابستہ ہے, لیکن مرتضیٰ وہاب کو بھی اگر اون نہیں کیا, دیکھیں باقی تو کراچی کے بیٹوں کو پیپلز پارٹی نے اون نہیں کیا, لیکن اگر مرتضیٰ وہاب کو بھی اون نہیں کیا تو پھر تو یہ جو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین نے بات کی ہے, میرے خیال میں بات اس سے بھی شاید آگے چلی جائے. اور یہ انتظامی یونٹس پورے ملک میں بننے چاہیے جہاں وسائل کی تقسیم مشترکہ ہو, لیکن اختیارات اور کام کرنے کی گنجائش اور اسپیس تو مقامی لوگوں کو اور جس شہر کے رہنے والے انہی کو ہونی چاہیے, اور وہیں پر یہ بات طے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت پہلے سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو